أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 142 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے روشن واز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا کہ وہ ان راتوں میں کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں، پھر 10 راتیں مزید بڑھا کر ان کی تکمیل کی۔ اس طرح ان کے رب کی ٹھہرائی ہوئی میعاد کل 40 راتیں ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میرے قائم مقام بن کر جانا، تمام معاملات درست رکھنا اور مفسد لوگوں کے پیچھے نہ چلنا۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں کوئی آسمانی کتاب لا کر دیں گے، ان کی قوم نے، جس میں ہمارے لیے زندگی کے قوانین درج ہوں۔ اللہ نے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ کوہ طور پر آ کر 30 دن رات اعتکاف کریں۔ بعد میں کسی مصلحت سے یہ مدت بڑھا کر 40 دن کر دی گئی۔ اسی اعتکاف کے دوران اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور توریت عطا فرمائی جو تختیوں پر لکھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے۔ عنوان ہوتا ہے موسیٰ کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق خبر دی جا رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وعدہ گاہ پر، یعنی جہاں پر وعدہ کیا گیا تھا، اس جگہ پر آئے اور آپ کو اللہ پاک سے تکلم کا شرف حاصل ہوا، تو یہ بھی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دیکھنے کا موقع عنایت فرما۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ لفظ لن ترانی میں اکثر علماء نے اشکال پیدا کر دیا ہے، اس لیے کہ لن ہمیشہ کے نفی کے لیے آیا ہے۔ اس بنا پر متزلہ نے استدلال کیا ہے اور دنیا و آخرت روایت نہیں ہو سکتی۔ اس بارے میں متواتر احادیث مروی ہیں۔ مومنین کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اس میں مومنین کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے۔ پھر کفار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نہ دیکھ سکیں گے، وہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ پھر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جیسا کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ نفی دنیا کے لیے ہے، نہ کہ آخرت کے لیے۔ اس طرح اب ہم کلام میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے کہ آخرت میں رؤیت یعنی دیکھنا صحیح ہے اور دنیا میں نہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مقام میں یہ ہم کلام بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں کہ اس پر کافی بحث ہو چکی ہے۔ مکتب متقدمہ میں ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ،
کوئی زندہ مرنے سے پہلے مجھے نہیں دیکھ سکتا، خشک چیزیں بھی میری تجلی سے فنا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ رب نے جب اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی کی اس وقت آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ بھی کیا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ابو اسماعیل نے بھی یہی کہا ہے، ہمیں اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اس حدیث کی سند میں ایک اور راوی کا نام مبہم بتایا گیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ میں پڑھتے ہوئے فرمایا کہ پڑھتے وقت اپنے انگوٹھے کو اپنی چھ انگلیوں کے اوپر کے پورے پر رکھ کر بتایا، اتنی سی تجلی کے سبب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حمید نے ثابت سے کہا، دیکھو اس طرح، چنانچہ ثابت نے اپنے ہاتھ حمید کے سینے پر مارا اور کہا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انس نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔